معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور سے میں تقی عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ممنون ہوں کہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور اراکین مخصوصاً پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پرآشوب دور میں علامہ اقبال جو در حقیقت پیامبر صلح، آشتی، محبت، مساوات و اخوت کا شاعر ہے، ان کے کلام سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان آج کلام اقبال اور نسل جوان ہوگی۔ علامہ اقبال نے خود کہا تھا، من کے نومیدم ز پیرانے کہن، یہ بوڑھوں سے میں نا امید ہو چکا ہوں۔ دارم از روزی کے می آیت سخن، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے۔ بر جوانا سہل کن حرفا مرا، میرے مالک بچے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا کلام بڑا سخت ہے، کلام میں پیچیدیاں ہیں، کلام میں تلمی ہاتھ ہیں، ان پر میرے کلام کو آسان کر دے۔ بر جوانا سہل کن حرفا مرا، بہرشوں پایاب کن ژرف مرا، تاکہ میری وہ ویژن کو محسوس کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال دعا بھی کر رہے ہیں اور آرزو بھی کر رہے ہیں کہ میری آرزو جو ہے یہ بوڑھے نہیں ہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسل ہے۔ تو علامہ ان کے انتقال کے 85 برس بعد آج ہم پھر وہی موضوع کو لا رہے ہیں جہاں پر علامہ اقبال نے ایک اور جو دعا کی تھی، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، ان کے دل پتھر کے مت بنا بلکہ ان میں سوز و گداز پیدا کر دے، ان میں اپنے ملت کے درد کو سمو دے۔ جوانوں میں سوز و جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے، میرا یہ عشق کا جذبہ اور میری یہ جو ویژن ہے اس سے ان کو آگاہ کر دے۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں تو جانتا ہے مالک، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے راتیں روتے ہوئے بے خوابی میں گزاری ہیں تاکہ اس قوم کے بارے میں کچھ شعر کہہ سکوں۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں، اور میرے دل میں جو بسی ہوئی پوشیدہ، جو خفی، جو اضطراب ہے ملت کے لیے، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر۔ مجھ جیسے فقیر کی یہی تو دولت ہے، یہی فکر، یہی ویژن، یہی نظریہ۔ اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، اور اسی وجہ سے میں اگرچہ کہ درویش ہوں لیکن شہنشاہی کو میں زیر پاؤ رکھتا ہوں۔ میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو یہ دعا مستجاب ہوئی، جسی کی وجہ سے آج ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے آپ کے نسل جوان سے مخاطب ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اس بر صغیر میں یہ جو ویرانی کی اور افسوس کی جو فصل اگائی گئی ہے اس سے اگرچہ کہ میں نا امید نہیں ہوں، مگر پھر کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ نم کس طرح سے ہوگی؟ یہ نرم کوشش سے ہوگی، یہ نرم عشق سے ہوگی۔ تو اقبال شاعر فردا ہیں، اپنے زمانے میں مقید نہیں ہیں، آئندہ زمانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا مخاطب نسل جوان ہے۔ اقبال کی فکر انقلابی تھی،
وہ اس انقلابی قوت کو نئی نسل میں منتقل کر کے ان کی زندگیوں کو زندہ جاوید بنانا چاہتے ہیں۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو امتوں کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، جو جان ہے، وہ انقلاب ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اور وہ کیسا حاصل ہوتا ہے؟ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے، ذوق انقلاب۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں جو فکر و عمل ہے اس کی قوت، اس کی ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب، انقلاب کا اگر ذوق ہو تو یہ چیزیں آگے جائیں گی۔ ندرت فکر عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب، یہ جوان نسل ملت کی یہی تو آگے بڑھائے گی۔ ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی آپ کیجئے، اعلیٰ فکر رکھیے، آپ عمل کرتے رہیے، تو آپ جانیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ ایسے حل ہوں گے جیسے معجزات سے حل ہو رہے ہیں۔ ندرت فکر عمل سے سنگ خارا لال ناب، وہ پتھر جو ہے آپ کے، جو کالا پتھر ہے، وہ سخت پتھر بھی کیا بن جاتا ہے؟ ہیرا بن جاتا ہے، لال ناب بن جاتا ہے، ریڈ آپ کے جو ہے اسٹرانگ بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اقبال کہتا ہے ہم سے، تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تیری آہ تو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تو اپنی روح کو ہی نہیں جانتا۔ وہ اقبال، تن بہروح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جوانوں سے بھی مخاطب ہیں اقبال۔ جوان اگرچہ کہ استعارہ اور سملی ہیں، لیکن اقبال اپنی امت سے بھی مخاطب ہیں۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال وہ تو کی تلاش میں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ تو میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، تو کیسا دل ہونا چاہیے؟ بیدار دل ہونا چاہیے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے آپ کے امتوں کی جو بیماری کا جو علاج ہے، یہی ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدید، میرے مالک میرے سینے کے اندر ایک زندہ دل دے، تب در بادہ نشرا نگرم وہ نظر بدید، تاکہ میں شراب کے اندر جو پوشیدہ نشہ ہے اس کو بھی دیکھ سکوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر۔ زندہ دل وہ ہے جس میں محبت بھی ہے، وفا بھی ہے۔ حریم کبریا سے آشنا کر، اور اس کو جو ہے کبریا کے اس سے آشنا کر۔ مسلمانوں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا۔ زندہ دل وہ ہے جو دل نواز ہو، جو محبت کرے، جو مروت کرے۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ مردان غازی کا جو عالمگیر چیز جو ہے وہ محبت ہے۔ یاد ہے آپ کو اقبال کا شعر، یقین موقع عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وہ اقبال ہم سے کہہ رہا ہے کہ سلیقہ ہم کو چاہیے، بیدار دل ہم کو چاہیے، اور ہمارے پاس آرزو ہونا چاہیے۔ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری۔ مادی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ کے جو ہے آرزوؤں کی دعائیں، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ سر سید کے میسیج کو علامہ اقبال نے ان نوجوانوں کے لیے پیش کیا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے،
وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کیا زمانہ تھا جبکہ مسلمان پوری دنیا پر آپ کے جو ہے چھائے ہوئے تھے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. وہ شہنشاہ دارا کی سو آپ کے خباد و اینا، تو نے اپنے پیروں سے اس زمانے کے لوگوں نے اس کے تاج کو کچل ڈالا تھا. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ جو فقیر تھے، جو آپ کے معمولی لوگ تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان سے یہ دربار والے لرزتے تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت وہ سریارہ. کہ تو گفتار تو صرف بات کرنے والا ہے، وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، تو اپنی جگہ پر صرف آپ کے جو ہے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ متحرک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کا ہے کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. آپ بہانہ مت بنائیے. نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور معاشرے وغیرہ کو جو دیکھو ان کو یورپ میں نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو علم کی قدر نہ کی، اپنے آبا و اجداد کی قدر نہ کی. وہ جو عظیم عظیم کتابیں لکھی تھیں وہ فٹ پاتھ پر آپ کے جو ہے دلی کے اور لکھنؤ کے اور لاہور کے یہ سب خرید کر یہ لوگ لے جا کر آپ کے یورپ میں کی لائبریریوں میں ان لوگوں نے آپ کے جمع کر دی ہیں. تو اسی لیے سے کہہ رہا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو وہ میسج کیا ہے کہ دیکھو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی فکر کو، اپنی ویژن کو آپ کے جو ہے آگے بڑھاؤ تو آپ کو وہ ذوق اور شوق ملے گا. اور قرآن مجید کو مرکز بناؤ. پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، مولانا روم کے کلام کو پڑھو. مولانا روم کو اپنی زندگی کا سفیر بناؤ تا خدا بخشت تیرا سوزو گداز، تاکہ اللہ تجھے جو ہے وہ عشق کی دولت سے سرفراز کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ رقص تن از حرف او آموختن، چشم را از فیض جاں بردوختن. رقص تن در گردش آرد خاک را، رقص جاں برہم زند افلاک را. ہم نے کیا سیکھا؟ کہہ رہے ہیں جوانوں سے، مخصوصاً ترکیے میں، مخصوصاً یورپ میں، مخصوصاً امریکہ میں. ہم نے مولانا روم سے کیا سیکھا؟ صرف وہی رقص درویشی جو ابھی معلوم نہیں کہ کتنے فیصد مولانا سے اس کا ربط ہے. کہتے ہیں رقص تن در گردش عورت خاک را، یہ جو رقص تن تم کرتے ہو یہ تمہاری خاک کو صرف آپ کے جو ہے ایکسائٹڈ کر سکتا ہے، تمہاری خاک کو جو ہے رقص میں لا سکتا ہے. رقص جاں برہم زند افلاک را. ارے نوجوان تو رقص جاں کر تاکہ یہ کونوں مکان کو توڑ سکے، ان کو آپ کے اس میں انقلاب لا سکے. علم و حکمت رقص جاں آیت پدید، علم بھی اور حکمت بھی یہ رقص جاں سے آتا ہے، رقص سے بدن سے نہیں آتا. علم و حکم از رقص جاں آیت پدید، ہم زمین و آسماں آیت پدید. اور اسی رقص جاں سے زمین و افلاک بنتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیز علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو، کہتے ہیں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق و یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. علامہ اقبال نوجوان نسل کو شاہین سے تشبیہ بھی دیتے ہیں اور شاہین کی طرف راغب بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو بلند پرواز ہے، یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو
کسی کا مارا ہوا نہیں بلکہ اپنا آپ رزق پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو آشیانے نہیں بناتا بلکہ پہاڑوں پر اور چٹانوں پر زندگی کرتا ہے۔ ایک ایسا پرندہ ہے جو دوسرے پرندوں کا آپ کے شہنشاہ ہے، یہ بلند پرواز ہے، یہ بہت آسانی سے، یعنی اس کی نظر تیز ہے، یہ ذخیرہ غذا کا نہیں کرتا۔ تو یہ تمام جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اور یہی جو ہے اس کے لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ تو معنی یہ نہیں ہے کہ نوجوان جارحانہ مسائل کا حامل ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ ان مسائل کو آپ کے جھیل کرے کہ دنیا کے مسائل کو جواں مردی کے ساتھ، مسلسل کوشش کے ساتھ، صحیح اور استحکام کے ساتھ انجام دے۔ تو یہ علامہ اقبال کا جو شاہین ہے، فرماتے ہیں تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ ہر روز ایک دن تیرے لیے آپ کے ایک امتحان ہوگا، لیکن تیرے اڑنے کے لیے اسپیس میں کوئی جگہ کم نہیں ہے۔ وہ اقبال انہی نوجوانوں کو عشق رسول اکرم کا آپ کے جو ہے وہ دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، با مصطفیٰ بے رساں خویش کہ ہمہ دی اوس، تم اپنے آپ کو حضور تک پہنچا دو، کیونکہ وہی آپ کے جو ہے دین کا راستہ اور دین کامل ہے۔ دیکھیے یہی 20 نومبر کو اقبال 1932 میں گئے ہیں مصر۔ تو مصر گئے تو وہاں پر قاہرہ کے جو نوجوان تھے وہ سب آپ کے جمع ہوئے اخبار نویسیوں کے ساتھ، جو اخبار کے آپ کے جو رپورٹرز تھے، اور مصری نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی شبان المصر۔ شبان المصر نے کہا کہ ہمیں کوئی پیغام دیجیے۔ اقبال نے کہا کہ کل میری تقریر ہے، آ کے سن لینا۔ کہنے لگے نہیں، یہیں پر دیجیے۔ جب بچوں نے ضد کی تو اقبال نے ایک چھوٹا سا پرچہ کاغذ کا نکالا اور اس پر انگریزی میں لکھا بی فیتھفل ٹو پروفٹ محمد، یعنی محمد اکرم کی، آپ کے حضور اکرم کی محبت میں جو ہے فیتھفل رہو، یعنی فنا فی الرسول رہو۔ جب فنا فی الرسول ہوگے تو تمہیں سبقت اللہ حاصل ہوگی، اللہ کا رنگ حاصل ہوگا، اور جب اللہ کا رنگ حاصل ہوگا تو بہرحال قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ اقبال خوش نہیں ہے ہماری تعلیم کے نظریات سے۔ اقبال کہتے ہیں مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و خام، نہ اس میں کوئی ربط ہوتا ہے اور وہ کچے ہوتے ہیں۔ پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام۔ یہاں پر یہ مدرسے میں کوئی چیز پختہ نہیں ہوتی، مدرسے میں ہر چیز جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، مدرسے میں ہر چیز اسی طریقے سے خام رکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان بہت سے آپ کے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے۔ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، یعنی انسان کا وجود بستگی دارا۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ تو یہ جو پورا اقبال کی بات چیت ہے کہ تو آشنا نہیں ہے طوفان سے، کوشش کرنے سے، اسٹرگل بتانے سے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب ہے۔ معنی یہ ہے کہ تو اپنی آپ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جو کہتا ہے اقبال، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان خواہی ہے دلگیری۔ تو وہ اقبال کہتا ہے تم کہیں بھی جا کے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر، جاؤ ہر جگہ جا کے درس پڑھو،
ہر جگہ جا کر ہر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہو. جوہر میں لا الہ ہو تو کیا خوف. تعلیم ہو گو فرنگیانہ، فرنگیانہ تعلیم ہونے دیجئے، ویسٹرن والم ہونے دیجئے، مگر اگر دل میں آپ کے لا الہ کا آپ کے کیا کہتے ہیں بیج بو دیا گیا ہے، تو اب وہ جو ہے آپ کو یہ جو ہے فرہنگ کی باہر کی تعلیم بھٹکا نہیں سکتی. اور کہتے ہیں کہ منکر حق نزد ملا کافرس، جو اتھسٹ ہوتا ہے تو کافر کہتا ہے ملا، مگر منکر خود نزد من کافر ترس. لیکن جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وجود کو، اپنے وجود کو اور اپنی فکر کو جو نہ پہ میری نظر میں کافر ترس. خواتین کے بارے میں اقبال کا 1902 کا جو مخزن میں اور قومی زندگی کے عنوان سے، مخزن میں قومی زندگی کے عنوان سے شائع ہوا، پڑھیے. لکھتے ہیں کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم خانوادے کی تعلیم ہے. لکھتے ہیں کہ عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے. لکھتے ہیں کہ اگر پنداشتی، اگر پندی درویشی پذیری، اگر تو میرے سے کوئی نصیحت سننا چاہتی ہے، ہزار امت بے میرا تو نہ میری، ہزاروں مائیں فنا ہو جائیں گی مگر تو باقی رہے گی. بطولی باش و پنہا سو ازی عصر، تو حضرت پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ کی طرح سے بطول باش اور اس زمانے سے، اس پراشوب ماحول سے پنہا ہو جا، چھپ جا، کہ در آغوش شبیری بے گیری، کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا، حسین جیسا بیٹا پل سکے. تو کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم چیز خواتین کے بارے میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ پرورش ہے، بچے کی پرورش ہے، تحصیل علم ہے، اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ چھپا کے رکھنا ہے. علامہ اقبال مسلسل جو پیغام دیتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق کا دیتے ہیں. قرآن مجید میں حضور کے علم یا حضور کے جمال اور جلال اور دیار پر بات چیت نہیں ہوئی ہے. اگر بات چیت ہوئی ہے تو حضور اکرم کے اخلاق کا، انکا لال خلق العظیم، بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. وہ پیغمبر کے بارے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اقبال کہ جیسے ہی دیکھیے حاتم طائی جو ہے حضور کے زمانے میں آپ کے ابھی اسلام نہیں آیا تھا، مر چکا تھا، لیکن اس کا خاندان زندہ تھا. تو جب اسلام پھیلا تو اس کے خاندان کو اسیر کر کے لایا گیا. اس میں اس کی حاتم طائی کی بیٹی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھے، گردن شرم سے جھکائی ہوئی تھی. اقبال لکھتے ہیں دکھ طریق را چون نبی بے پردہ دید، جیسے ہی اس دختر کو نبی نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیچھے روئے کشید. کسی اصحاب سے نہیں کہا، کسی صحابی سے نہیں کہا، بلکہ خود آگے بڑھے اور اپنی چادر نکالی اور اس اوریاں سر لڑکی کے سر پر چادر چڑھا دی. یہ ہے اخلاق محمدی جس کی اقبال پرچار کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا وہ اخلاقی آپ کے پہلو جس کی طرف آج توجہ ہونا چاہیے، جس کی طرف یہ اپنے نوجوان کو آپ کے جو ہے اور جس کی طرف پوری قوم کو یہ متوجہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اقبال ٹرن لیتے ہیں یہاں پر، ماں ازیں خاتون تے اوریاں تریم، ہم اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے سر ہیں. پیش اقوام جہاں بھی چادری، ہم پوری دنیا کے سامنے 57 ملک رکھتے ہوئے بھی بے چادر اور اوریاں ہیں. تو آپ نے دیکھا اقبال کس طریقے سے اپنے کلام میں محبت کے ساتھ اپنی جو قوت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک آپ سے خداحافظی چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.